اپنے بندوں کو بندگی کا حکم دیا، بار بار جھنجھوڑا، بار بار متوجہ کیا۔ رب اپنے بندوں سے چونکہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت بنائی ہے، یاد رکھیں جنت کسی جانور کے لیے نہیں ہے، جانوروں نے نہیں جانا وہاں، انسانوں نے جانا ہے۔ اور انسان انس باللہ کا نام ہے، اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت تب ہوگی جب اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے۔ رب تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا بندگی کو، عبادت کو، جنت کو۔ وہ اتنی بڑی جنت ہمارے لیے سجا کے رب نے رکھی ہے، تو کبھی بیٹھ کے غور کریں، فکر کریں کہ وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ دنیا میں کوئی چھوٹا سا گھر رہنے کے لیے اگر ایک کمرہ بھی ضرورت ہو نا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ قرضہ چڑھ جائے ہمارے اوپر، مقروض ہوں، اسے اتارنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی شادی ہو، ان کی سیٹنگ کرنی ہو، ان کے لیے کوئی گھر بنانا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے۔ محنت نہ کرے بندہ، آرام سے بیٹھا رہے، تو وہ پھلوں کے بڑے پکے ہوئے باغ کے اندر بھی اگر لیٹا ہوا ہے نا تو بھوکا ہی رہے گا۔ جب تک کہ وہ خود اٹھتا نہیں ہے، پھل کو توڑتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے، یا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، دیگیں سامنے رکھی ہوں، لنگر لگا ہو، فی سبیل اللہ کھلا کھانا ہو، لیکن بندہ آرام سے لیٹ جائے، محنت نہ کرے، لے نہیں اٹھے نہیں، تو وہ بھوکا پیاسا ہی رہے گا۔ تو رب تعالیٰ نے جو اتنی بڑی جنت بنائی، سجائی، دنیا کے کو تو اللہ نے کبھی محبت سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کو تو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کی محبت تو فانی کر دی، اور اس کی محبت کرنے والوں کو کتوں سے تشبیہ دے دی گئی کہ لالچی کتا جیسے بھوکا پیاسا گوشت کے لیے، ہڈی کے لیے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، مالک بھی اس کے آگے ہڈی پھینکتا ہے، بیکار مال ہی اس کے آگے پھینکتا ہے۔ اور جو کتا مالک نے رکھا ہو، قیمتی ہو، خرید کے لایا ہو، اس کا علاج بھی کراتا ہے، اس کا خیال بھی کرتا ہے، اس کو اچھا کھانا بھی کھلاتا ہے، کہتا ہے جی یہ بڑی اچھی نسل ہے اس کی، یہ میرا پالا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ اپنے رشتے کو، ناطے کو جوڑیں گے نہیں، اس کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، تو پھر وہی حال ہوگا کہ ڈیروں کے اوپر، کچرے کے اوپر ادھر ادھر رلتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے، اور گاندھی نصیب میں آئے گا۔ جب تعلق اس مالک کے ساتھ جڑ گیا اور نسبت اس کے ساتھ ایسی بندگی کی بنی کہ وہ پھر اپنے بندوں میں خاص شامل کر دے گا، اور ایسے ہی بندوں کے لیے اس نے جنت رکھی ہے۔ انسان ہے انس باللہ کا نام، انس محبت الہی، اللہ کی محبت۔ یہ محبت جب جس دل میں نہیں ہے نا، وہ دل ویرانہ ہے، وہ کھنڈر ہے، بیابان ہے، اس کے اندر کوئی سبزہ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی فصل نہیں، اور نہ اس کو خود فائدہ ہے، نہ کسی کو اس سے فائدہ ہے۔ جو آباد زمین ہوتی ہے، اس زمین سے صرف اس زمین ہی کو فائدہ نہیں ہوتا، اس زمین والے کو، اس کے مالک کو، اس کے جانوروں کو، اللہ کی مخلوق کو، اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب اللہ کے ساتھ بندگی میں، محبت الہی میں جوڑ کے رکھیں گے، تب مزہ آئے گا، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ آج ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں دعا کی توفیق نہیں ہے، کبھی سوچیں اس بات کو۔
دعا کی توفیق ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جی، دعا کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہماری عبادت کے اندر جان نہیں ہے۔ عبادت کے اندر جان ہو، جو عبادت بھی کرتے ہیں وہ خالص ہو، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ ہو، صاف ستھری ہو، اور اس کے اندر نہ شرک ہو، نہ اس کے اندر نحوست ہو، نہ سستی ہو، کاہلی ہو، اور نہ اس کے اندر دکھاوا ہو، ریا ہو۔ وہ اگر تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے، صاف ستھرا 2 نفل بھی پڑھیں گے، آپ کی اس عبادت کے اندر جان ہوگی، اس کے بعد آپ کو دعا کی توفیق ملے گی، آپ بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے، رب سے مانگیں گے۔ توفیق تب ملتی ہے جب عبادت کے اندر جان ہو، اور یہ ملتا ہے انسان کو تب جب انس باللہ، اللہ کی محبت دل میں ہو۔ ہم مسجد میں آئیں اس وجہ سے نہ ہے کہ ہماری روٹین بن چکی ہے، عمریں گزری، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آتی ہیں، روٹین بنی ہوئی ہے، اس ترتیب پہ ہم چل رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے آئیں کہ وہ میرا محبت کرنے والا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس دن تم سے فجر کی نماز رہ جائے، یہ نہ سوچو کہ آج آنکھ نہیں کھلی، یہ سوچو کہ آج اللہ نے تمہاری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں کی، کیونکہ یہ توفیق کی باتیں ہیں۔ توفیق کے بغیر قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے قابل ہوں، جب تک قبولیت نہیں ہے، قبولیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو قبول اللہ سے اپنے آپ کو کروانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری روٹین ہے، یہ جو ہم آتے ہیں نا، پہلی صف کے نمازی، امام صاحب آگے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روٹین ہے ہماری۔ اصل اس عبادت کی جان تب ہوتی ہے جب مسجد سے باہر نکل کے بھی ہم ایسے ہی نمازی ہیں، کسی کے دکھ میں، تکلیف میں ہمیں تکلیف ہوتی ہو، باہر جاگ پہ، روڈ پہ، سڑک پہ بھی ہم شیطان سے محفوظ رہیں، اللہ کے ساتھ ہماری یاری پکی ہو، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی پکی ہو، اللہ کے ساتھ ہماری محبت پکی ہو۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو نیکی ہے، نیکی کرنی بڑی آسان ہے۔ آپ آئے، نماز پڑھی، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر آپ جتنی اچھی نیتیں کریں گے، اس 27 کو اس کے ساتھ پھر ضرب دیتے جائیں، کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میرا رب میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اپنے نبی کی سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے اللہ نے بندگی رکھی ہے، میں اس لیے عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں اسی کا غلام ہوں، اسی کے آگے جھکنے جا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ جتنی نیتیں کرے گا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگلی بات کیا ہے، یہ اجر و ثواب تو ڈھیروں سا جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جمع کر کے رکھنے سے اس کا اجر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت من جاء بالحسنۃ، ذرا اس پہ غور کرنا ہے سب بھائیوں نے۔ اب تھوڑی تھوڑی عربی تو آپ کو آ گئی، یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کافی عرصے سے، کیوں جی باز پڑھ، ماشاء اللہ بڑے بڑے شیخ القرآن ہیں، تو اب اتنی عربی تو آپ کو آ گئی ہے۔ من، جو بھی، جاء، آیا، بالحسنۃ، ساتھ نیکی کے۔ قرآن کی یہ آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ جو بھی ایک نیکی لے کر آیا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ایک نیکی لائے، اللہ 10 دے گا۔ اب ان الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا من فعل۔ من فعل کا مطلب ہے جس نے نیکی کی، جس نے نیکی کی، یہ لفظ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا من جاء، جو یہ نیکی لے کر مجھ تک پہنچ گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتے ہیں کہ کسی نے اسے کہہ دیا کہ تو کتے کی طرح ہے، کہتے ہیں نا
لڑائی ہو جائے آپس میں، کہتے ہیں کتے کا بچہ فلاں کا، جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیشہ ان کی بدعا سے، ان کی دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ نہیں پتہ کون اللہ والا ہے، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا، آپ کے الفاظ کی یہ تلوار جب چلی نا، اگلے کے دل پہ زخم کر دیا تو آپ کی تو نسلیں برباد ہو جائیں۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا پھر تو میں بہت اچھا ہوں، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ کتے سے حساب نہیں ہوگا، مجھ سے حساب ہوگا۔ تو اگر نیکی آپ لے کر رب تعالیٰ تک پہنچ گئے، ایمان کے ساتھ استقامت مل گئی اس دین پر، اور خاتمہ بالایمان ہو گیا، کلمہ نصیب ہو گیا، یہ نیکی صحیح سلامت لے کے پہنچ گئے، پھر تو ہمارے لیے کئی گنا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اس جگہ تو فرمایا نا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ بغیر حساب، بغیر حساب کے دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے اس نیکی کو اللہ تک لے کے جانے کے راستے میں ایک ڈاکو کھڑا ہے جس کا نام ہے ابلیس، شیطان۔ یہ شیطان 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام اس کا ہے کہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ وہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا، باغی کروں گا، سرکش کروں گا، اور بڑے دڑلے کے ساتھ اس نے چیلنج کیا تھا۔ اللہ جی میرا چیلنج ہے، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلے کا، قسمیہ طور پر کہا کہ میں ضرور بر ضرور ان کو سرکش کروں۔ اب یہ راستے میں کھڑا ہے، یہ ہمیں گمراہ کرے گا، یہ ایسے اعمال ہمارے لیے رکھ دے گا جو دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں وہ بڑا مزین لگے گا۔ آپ دیکھیں علامہ خادم رضوی صاحب، بابا خادم رضوی اللہ مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے ساری میری زندگی گزر گئی نا، میں لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ دیکھا جہاں شریعت نظر آتی ہے ان کو، جہاں شریعت کی بات، کب؟ جب یہ بیٹی کا مہر لکھنا ہوتا ہے نا، حق مہر، کہتے جی شرعی حق مہر لکھ دو، بیٹیوں کے حق سے جان چھڑانے کے لیے بس شرعی حق مہر لکھ دو، اس کے علاوہ شادی میں پہلے جو کچھ بے حیائی کرتے ہیں، جو رسمیں کرتے ہیں، جو خرافات ہوتی ہیں، ادھر شریعت یاد نہیں آتی، پہلے شریعت کو بھولے ہوتے۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم مسجد میں آئے 2-4 منٹ کے لیے نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ ہمیں شریعت یاد ہی نہیں۔ تو ہمارے راستے میں یہ شیطان کھڑا ہے، گمراہ تو اس نے کرنا ہے، ایسے اعمال لا کے رکھ دینے ہیں جو ہمیں بڑے خوبصورت نظر آئیں گے۔ جیسے آج کل ہماری فوتگی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اب ایک غریب بندہ بیچارہ، اس کا عزیز فوت ہو گیا، تو اس کی جمعراتوں پہ اور 40ویں پہ جتنا خرچہ آیا نا، وہ رونے لگا کہ مولوی صاحب میری تو ناک کٹ گئی ہے، اگر میں نہیں کرتا تو سارے کہیں گے کہ اوہو یہ کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ کے بندو، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ یہ کام ہو گیا، فرمایا کفارہ دو، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں یہ کھجوریں اچانک آ گئی، فرمایا یہ لو، یہ دے دو، جی کس کو دوں؟ جاؤ غریبوں کو مستحق۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو خود بھوکے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، فرمایا جاؤ ان کو ہی کھلا دو، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ کرو۔ اب یہ کون سا صدقہ ہے؟ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ سنت، نہ یا واجب، نہ فرض۔ رکھ لیتے ہیں فروٹ بھی اور زردے بھی اور مختلف چیزیں، جی مولوی صاحب آئیں جی دعا کریں، مولوی صاحب پہ صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ فیڈرل بورڈ میں اچھی بڑی تنخواہ لیتا ہے۔ اور یہ کون جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دفتر کے لوگوں کو بلاتے ہو اور دیگیں پکا کے، کون سا مستحق ہے، کس پہ صدقہ لگتا ہے؟ غریبوں یتیموں کا مال کھا کے آ جاتے ہو، بیواؤں کا مال ہڑپ کر کے آ جاتے ہو، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک لکھتے ہیں، یہی ہے رسم چیلم، سنت چیلم نہیں، شرعی چیلم نہیں، فرض چیلم نہیں، رسم چیلم، یہ شکر ہے ابھی آپ کا لفظ باقی ہے، خود ہی اپنے ماتھے پہ مارو اس کو، رسم چیلم۔ اور بیواؤں کا مال، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال کھا کے آ جاتے ہو۔ انٹرنیشنل قسم کے غریبوں کو بلاتے ہیں جی، بین الاقوامی یتیم، بڑے بڑے یتیم، ہاں جی،
حفیظ سرور صاحب کو بلاؤ جی، ان کو صدقے کا مال، جی میری والدہ کو اصال ثواب، کوئی اصال ثواب نہیں، وہ لاکھوں روپے کے مالک ہیں۔ فیڈرل بورڈ کا تو ایک ڈرائیور بھی، وہ بھی اکڑ کے ڈرائیور ہے نا، ان کی اکڑ بھی عجیب ہے، مال ہے نا، پیسہ ہے، دولت ہے، تو ان پہ تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے بھائی۔ کیوں شریعت کو یہ کس وجہ سے یہ شیطان کراتا ہے؟ دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلا گمراہ کرتا ہے، دوسرا پریشان کرتا ہے۔ ہم نے ایسے نہ کیا تو کیا ہوگا، پریشانی پریشانی، جی بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے، نوکری کیسے ملے گی، بیٹا نہیں ہے، بچے پڑھتے نہیں ہیں، تنخواہ کیسے پورے ہوگی، قرضے کیسے اتریں گے، پریشان ہی پریشان پریشان۔ وہ بھائی پریشان وہ ہو جس کا اللہ نہیں ہے، ہمارا تو اللہ ہے، اس اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ انسان انس باللہ کا نام ہے، اس اللہ کے ساتھ ذرا محبت کرو نا، دیکھو وہ اللہ، یہ ساری پریشانیاں اس کی ہیں جس نے پیدا کیا ہے۔ چھوٹی سی ہماری گاڑی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی، اس کا آئل چینج، اس کے ٹائر، کتنے پریشان ٹینشن لیتے ہیں جی، وقت پہ سارا کچھ ہونا چاہیے، میری گاڑی ہے۔ اور بھائی ہم اللہ کے ہیں، تو پریشان وہ ہو جس کا اللہ نہیں۔ شیطان پریشان کرے گا آپ کو۔ تیسرا کام شیطان یہ کرتا ہے، وہ مایوس کرتا ہے، مایوس کر دیتا ہے کہ بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے، مایوسی مایوسی، اور یہ مایوسی کفر پہ لے کے آتی ہے، کافر بنا دیتی۔ اللہ تو اپنے اس بندے کو بھی کہتے ہیں جو گناہوں کے اندر بالکل ڈوب گیا ہو، اوپر نہ تیر رہا ہو، بالکل ڈوب گیا ہو نا دلدل کے اندر، اللہ اس کو بھی فرماتے ہیں، میرے نبی اس بندے سے بھی کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفو، جو حد سے بھی تجاوز کر چکے ہو اور بہت ہی گندگی کے اندر، بہت ہی گندے ہو، دنیا بھی نفرت کرتی ہے، نام لیتے ہی ذہن میں کوئی اور نقشے آ جاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا۔ مایوس وہ ہو جس کا اللہ نہیں ہے، اور میرے اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ شیطان گمراہ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، مایوس کر کے کافر کرتا ہے۔ یہ طریقے ہیں اس کے جہنم کی طرف لے کے جانے کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔